حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ جو ہے اللہ پاک نے اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ایک بار سن لیتے تھے وہ ان کو یاد ہو جاتی تھی۔ اس ضمن میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی مگر وہ سنت کے مطابق نہ تھی۔ اچھا، اس وقت آپ بہت چھوٹے ہیں، 6 سال کی عمر ہے، تو ایک شخص نے نماز پڑھی اور سنت کے مطابق نہیں تھی۔ سیدنا حسین دیکھ رہے تھے، جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا، بھائی اب میں تجھے نماز دہرانے کا حکم نہیں دیتا، مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ آئندہ اس طریقے سے نماز پڑھا کرو جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ مسلمانوں نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، جس طرح انہوں نے کہا ہے اسی طرح کرو، جس طرح انہوں نے کیا ہے اس طرح کرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے دوست، اس آیت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کیا جائے، نہ کسی کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ زکوٰۃ، اور نہ اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ استدلال دیکھ لیں کس طریقے پر آیت سے اخذ کرتے ہیں، کیونکہ ایسا شخص رحم کا حقدار نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ارشاد ہے کہ خلاف سنت عمل کرنے والے شخص کا کوئی صالح سے صالح عمل، کوئی نیک سے نیک کام بھی قبول نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج بھی منظور نہیں کیا جاتا، تا وقت یہ کہ سچے دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی سنت شریفہ کی مطابقت نہ کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت سن کر وہ شخص معذرت خواہ ہوا اور عہد کیا کہ آئندہ مسنون طریقے سے نماز پڑھے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا۔ جو لوگ اپنے الگ الگ طریقے پر نمازیں عطا کرتے ہیں، انہیں بھی نماز نبوی کو پکڑنا چاہیے۔ اندازہ کر لیں کہ طرز استدلال کیا ہے اور نبی علیہ السلام کی سنت کو کس طرح پکڑتے ہیں کہ کوئی عمل نماز میں ایسا نہ ہونے پائے جو نبی علیہ السلام نے کیا اور ہم نہ کریں۔ ایک موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی نہیں رکھتا۔ جو سنت پر عمل نہیں کرتا وہ نبی علیہ السلام سے محبت بھی نہیں رکھتا۔ اسی طرح ایک دفعہ کچھ لوگوں نے روزہ افطار کرنے میں دیر لگائی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کا خوف کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ کھولنے میں جلدی کرو اور سحری کھانے میں دیر کرو، مگر تم اس کے برعکس کر رہے ہو۔ یہ ایک اور روایت پڑھتا ہوں، پھر آج کا درس ختم کرتا ہوں۔ ایک بار سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہیں باہر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کا خطبہ دیا اور اس میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر زور دیتے ہوئے کہا، کیونکہ خود سنت نبوی کا پابند ہوں اور ہمارے گھر کے تمام افراد کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، اس لیے میں کسی کام کو دیکھ کر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں ہر اس شخص سے لڑوں گا جو دین میں بدعتیں نکالے گا، یعنی ایسے کام کرے گا جو نبی نے نہیں کیے دین میں، جو محدثات کو ایجاد کرے گا، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرے گا، ایسا شخص مردود ہے اور میں نے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعنت کی۔ آج کے لیے اتنا کافی۔